اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی محمد المصطفی وآلہ المجتبی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اسلام جس کی عمر 1443 سال ہو گئی ہے، باقی تمام ادیان سے اس کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ تمام ادیان سے اسلام ممتاز ہے۔ بعض ادیان مادیت کے مقتضی ہیں جیسے یہودیت، بعض ادیان فقط تجرد اور روحانیت کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ آپ غاروں میں بیٹھ کر اللہ کی بس عبادت کریں اور کوئی کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن چونکہ انسان مرکب ہے بدن سے اور روح سے، بدن کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مادی چیزیں ہیں، روح کے لیے بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لذا اسلام نہ مادیت کا درس دیتا ہے نہ تجرد و روحانیت کا، بلکہ اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے کہ مادی دنیا میں رہ رہے ہو اس قدر محبت اور عشق سے کام کرو، محنت سے کام کرو، گویا ہم نے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور ہماری ضروریات ہیں۔ اور جب دینی کام کر رہے ہو تو اس قدر محبت اور عشق سے کام کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے یہ نماز، یہ مجلس جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہماری آخری نہ ہو، تاکہ انسان مادی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور اخروی اور روحانی دنیا میں بھی اسے کامیابی حاصل ہو۔ تو اسلام نہ فقط مادیت پر زور دیتا ہے یہودیت کی طرح، نہ اسلام فقط تجرد و روحانیت، بلکہ اسلام انسان کو انسان سمجھتے ہوئے اعتدال کا راستہ اختیار کر رہا ہے تاکہ مادی زندگی عزت، احترام اور وسعت کے ساتھ اس کی گزرے، آخرت میں بھی اس طرح کامیاب ہو کہ جب قبر میں جائیں تو قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہو، اور جب قیامت کے دن جائیں تو ہر مرحلہ میں اسے کامیابی اور کامرانی حاصل ہو۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ محمد۔ جتنے ادیان پہلے آئے ہیں وہ ایک خاص دور کے لیے تھے،
جب وہ نبی اور ان کے نقباء چلے گئے تو وہ دین منسوخ ہو گیا، لیکن اسلام کسی ایک دور کے لیے نہیں بلکہ تمام بشریت کے لیے ہے۔ جب تک بشریت موجود ہے، بشر موجود ہے، اس وقت تک اسلام نے باقی جاری و ساری رہنا ہے۔ جتنا زمانہ ترقی یافتہ ہو جائے، ایسے قواعد کلیہ، ایسے ضوابط اسلام نے ہمیں دیے ہیں کہ جن سے ہر نئے مسئلے کا جواب ہمیں مل سکتا ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ انسان اجتہاد سے کام لے، قرآن و حدیث، قواعد و ضوابط جو قرآن و حدیث سے ہیں ان کو سامنے رکھ کر جب استنباط کرے گا۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جواب اسلام نہ دیتا ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جہاں ہم رک جائیں کہ اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو مجتہد مستنبط جب ہر مسئلے کا جواب قواعد و کلیہ سے، ضوابط سے دے سکتا ہے اور ہر مسئلے کا جواب موجود ہے، تو وہ ذوات مقدسہ کہ جو اللہ سے علم لے کر آئے ہیں ان کی عظمت کس قدر ہوگی۔ اسلام نے انسان کو مصیبت میں نہیں ڈالا، اسلام نے انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالا، مشقت میں نہیں ڈالا۔ کہا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یا الا ما آتاہا، دونوں آیتیں موجود ہیں۔ انسانی طاقت کے مطابق ہی احکام ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ تو اسلامی احکام اگر ہم اسلام کو سامنے رکھیں، چونکہ ہمارے رسوم بھی تو ہیں، ہمارے رواج بھی ہیں، وہ رسوم و رواج اس قدر پختہ ہو گئے ہیں، اسلام پیچھے رہ گیا ہے، رواج آگے بڑھ گیا ہے۔ تو اب اگر خالی اسلام جو ہے بنیادی طور پر اسلام کو سامنے رکھیں، اپنے آپ کو اسلام کے تابع بنائیں، فرما بردار بنائیں، تو اسلام تو آسانی چاہتا ہے۔ لذا ایسے قواعد ذکر کر دیے ہیں، ضوابط، کہ جو خود ہمیں کہتے ہیں کہ خود ہی اپنے لیے آسانی پیدا کر دو۔ کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا کہ آئے یہ چیز میرے لیے حرام ہے یا حلال، تو ان سے یہ کہا گیا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، میں نے تو اپنی وحی میں کوئی حرام نہیں دیکھا اس کے بارے میں، تو میں کیسے کہوں کہ یہ حرام ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت تھی، لیکن حدیث میں آیا ہے ہر شے حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو۔ اسی طرح مثلا کپڑے پاک ہیں یا نہیں، کیا میری حالت ہے، اوپر سے چھٹے پڑ گئے ہیں، کیا ہوگا، ہر شے پاک ہے جب تک کہ نجاست کا یقین نہ ہو۔ اس طرح کے قواعد کو جب انسان سامنے رکھے تو اپنے لیے وہ آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے مشکل، تنگی اور مشقت نہیں چاہتا۔ صلوات پڑھے محمد والے تو اسلام دین معتدل ہے، اسلام فطرت انسانی کے بالکل مطابق ہے، کوئی حکم فطرت انسانی کے خلاف نہیں۔ اسلام تمام بشریت کے لیے ہے، کسی ایک دور کے لیے نہیں۔ دوسرے ادیان کو آپ دیکھیں، وہ ادیان چونکہ ایک وقت معین کے لیے آئے تھے، لذا ان کا نام بھی کسی شخص کے نام پر رکھ دیا گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ آئے،
کتاب بھی موجود تھی لیکن ان کے دین کو کہا جاتا ہے یہودیت، تو یہود تو ایک آدمی کا نام تھا، یہودیت کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اولوالعزم پیغمبر تھے، صاحب اعجاز پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو کتاب بھی عطا کی، لیکن کبھی اس کو نصرانیت کہا جاتا ہے، کبھی نصارہ کہا جاتا ہے، کبھی مسیحیت کہا جاتا ہے، کبھی عیسائیت کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے نام کے ساتھ ہے۔ وہ جب تک دین ان کا رہا پھر دین ان کا منسوخ ہو گیا، لیکن اسلام کسی کے نام کے ساتھ نتھی نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی اسلام ہے، اور اس اسلام نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام ہم کس سے حاصل کریں گے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو انہی سے جب حاصل کرنا ہے تو ان کا رابطہ وحی کے ساتھ متصل ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وحی کتابیں ہیں۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا، 7ویں پارے کی آیت ہے کہ دیکھیے آپ کے خدا کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ایک آدھ دفعہ ہمارے خدا کا نام بھی لے لو، فرق تو نہیں پڑتا اس سے۔ تو فرمانے لگے ان اتبع الا ما یوحی، میں تو فقط وہی کتاب اتباع کرتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں نافرمانی کروں تو عذاب عظیم ہے میرے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو وہی انہوں نے کچھ کرنا ہے جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ جیسے اور ہم جیسے مومنین ان کی خدمت میں بیٹھے ہیں، چودھری صاحبان آ گئے، مالدار ہیں، چودھری ہیں، سردار ہیں، خان صاحب تو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، بہرحال چودھری سردار تو ہوتے تھے، وہ آ گئے، کہنے لگے جی ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، کوئی تبدیلی ہم نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کا ایک ٹائم معین کر دیں، جب ہماری ملاقات ہو پھر یہ ایرے غیرے یہ لوگ نہیں آنے چاہیے، ہم اس وقت موجود ہوں اور کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ تو انہوں نے بہرحال کہہ دیا، حضرت نے جواب نہیں دیا چونکہ ابھی تو بات ہو رہی ہے، فوراً آیت آ گئی، یہ بھی 7ویں پارہ میں ہے، سورہ انعام، لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو اپنی محفل سے کبھی نہ اٹھانا، آپ کو حق نہیں ہے ان کو اپنی محفل سے اٹھا دیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں کس کے پاس کم ہیں، اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق، یہ تو میرا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کس کے پاس زیادہ کس کے پاس کم، اس کا آپ کا تعلق نہیں، اس کا تعلق تو میرے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد بڑی سخت آیت ہے، خدا بھلا کرے شیخ صاحب کا، جب انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اپنا ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا، تو آیات کا ترجمہ بالکل اسی طرح کیا ہے جیسے آیت تھی، وگرنہ باقی جتنے ترجمے آپ دیکھیں اس طرح کی جب آیات آتی ہیں تو ان کو ہیرتے پھیرتے کچھ چکر بازی کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے یہ ترجمہ نہ ہو، لیکن یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ آگے فرمایا گیا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کو اپنی محفل سے اٹھایا تو آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ کر دیں ظالمین میں سے ہو جائیں گے، اور چاہیں اس کا ترجمہ کر دیں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ڈانٹ پلا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں اٹھانا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت ان کو اٹھائیں، لیکن یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے، جو اللہ لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پیسے ان کے پاس نہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ہر روز بیچارے غسل نہیں کر سکتے، ان کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، یہ سب کچھ میرے ساتھ تعلق ہے، تیرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ ان کو اپنی محفل سے نہیں اٹھا سکتے۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہوا کہ کوئی مومن بھی ہو، اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو اپنی محفل سے اٹھا دے۔ اسلام دین فطرت ہے، تمام انسان
انسانوں کی پیدائش ایک ہی طرز کی ہے، مٹی سے ہیں تب ہم پیدا ہوئے، قطرہ آب سے ہیں تب پیدا ہوئے، جمع ہوا خون ہے، لوتھڑا ہے، عورت مرد کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں، تو پیدائش ایک جیسی ہے، مٹی سے سارے کے سارے پیدا ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک بڑا ہو جائے ایک چھوٹا؟ بڑا چھوٹا جو ہے نہیں، بلکہ قانون کے لحاظ سے مکمل طور پر مساوات ہے تمام انسانوں میں، اس میں سید، مغل، بلوچ، پٹھان، شیخ کا کوئی فرق نہیں، قانون کے لحاظ سے مساوات ہے۔ البتہ جو محنت کرے گا وہ 4 پیسے زیادہ کما لے گا، محنت کرے گا وہ علم میں بڑھ جائے گا، محنت کرے گا قرب خداوندی میں بڑھ جائے گا، محنت کرے گا عبادت میں وہ آگے بڑھ جائے گا۔ لذا اللہ ارشاد فرما رہا ہے تمام انسان ایک جیسے ہیں، مٹی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، قبائل پہچان کے لیے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے ان کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز ترین اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو زیادہ تقوی پرہیزگاری والا، یعنی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا جائے گا اس کا درجہ بڑھتا جائے گا، اور کوئی معیار نہیں ہے آگے بڑھنے کا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اسلام دین معتدل، اسلام کی تعلیمات میں کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، ان تمام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک اصولی قوانین اصول دین اور ایک فروعی، یہ اپنی جگہ ہیں، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ نہیں پایا جاتا۔ سب سے بڑی خوبی اس دین میں یہ ہے کہ دین کا نام ایسا رکھ دیا گیا ہے جو نام بھی ہے اور مقصدیت کو بھی اظہار کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نام بھی ہے اور مقصدیت کا بھی اظہار ہے۔ دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ مقصد کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، اسلام ہے سر تسلیم خم کرنا خالق کے سامنے، ان ذوات مقدسہ کے سامنے جن کے سامنے جھکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اسلام نام بھی ہے، انقیاد کو بھی بتاتا ہے، اطاعت کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، تسلیم کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، سر سپردگی کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ جب ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، تو اس وقت ہم نے کہا یا اللہ اب ہم مادر پدر آزاد نہیں، بلکہ جو تیرا حکم ہوگا اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا بات سننا نوکری کرنا ملازمت تجارت کوئی کام بھی ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تیرا حکم کیا ہے۔ اگر اس حکم کے مطابق ہم چلیں گے تو ہمارا یہ کلمہ گویا ہمارے دل کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ اور اگر ہم نے کہا جی فلاں کام تو ہم کر لیتے ہیں، فلاں کام ٹھیک نہیں، جی معاشرہ تو دیکھیں کیسا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے، بیگم صاحبہ کچھ کہہ رہی ہے، بچے کچھ کہہ رہے ہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ پھر یہ یاد رکھیں، پھر ہم اللہ کے بندے نہیں، یا بیگم صاحبہ کے بن جائیں گے، یا معاشرہ کے بن جائیں گے، یا رسوم و رواج کے بن جائیں گے۔ یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے 19واں پارہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ اس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے کہ خواہش میری خدا ہے؟ اس سے اور آگے چلیں تو سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا آدم کی اولاد کے شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ کوئی آدمی ہے جو یہ کہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں؟ لیکن نہیں، جس وقت ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، کیوں نہیں کر رہے؟ شیطان کی بات مان رہے ہیں تو شیطان خدا بن جائے گا، اپنی خواہش کی بات مان رہے ہیں تو خواہش خدا بن جائے گی، دوست احباب کہتے ہیں گپ شپ کا وقت ہے چھوڑیے نماز پھر ہو جائے گی، تو دوست احباب ہمارے خدا ہو جائیں گے۔ تو جس کی بات ہم مانیں گے عملی طور پر وہی ہمارا خدا ہوگا۔ لذا ہمیں کہہ دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر اے آزاد انسان، اے حر انسان،
اللہ نے تجھے آزادی دی، اللہ نے تجھے حریت عطا کی، لیکن یہ حریت و آزادی ہے کہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، نہ مال و دولت کے سامنے، نہ افسر کے سامنے، نہ کسی انسان کے سامنے، بلکہ اللہ نے کہا ہے صرف میرے سامنے جھکو، یہ جس طرح میں حکم دوں اس کے مطابق۔ تو ایک ذات کے سامنے جھکنا جو ہے یہ یقیناً آزادی ہے، نہیں یہ کہ ہر آدمی کے سامنے جھکنا۔ تو آزاد ہے انسان، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا غلام یقیناً سمجھے، تب وہ بندہ کہلائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اسلام دین معتدل، اسلام تمام بشریت کے لیے، اسلام کا نام ہی اسلام ہے، اسلام کے تعلیمات میں کوئی نقص نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ ہم نے بارگاہ خداوندی میں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، قانون میں ہم سب برابر، اس میں بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہے، وزیر ہو غیر وزیر ہو قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، بادشاہ ہو تو اس کے لیے بھی قانون برابر ہوتا ہے۔ ابھی ذہن میں آیا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہودی نے کسی طریقے تلوار ان کی اٹھا لی، اب قاضی شرح کے سامنے گئے، قاضی شرح بھی پہلے کا معین شدہ تھا، پہلے کا چیف جسٹس صاحب تھے، وہ خیر تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، فرمایا نہیں اب اس وقت میں مقدمے کے عنوان سے آیا ہوں، اب تجھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین کے ستون جو ہمیں دین بتا رہے ہیں کہ دین کیا ہوتا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ مولا تلوار تو اس کے پاس ہے، آپ یا گواہ پیش کریں یا قسم کھائیں۔ تو فرمایا اس وقت تو گواہ میرے پاس نہیں ہے، میں جاؤں کہاں سے گواہ لے آؤں، ویسے پوری دنیا جانتی ہے یہ تلوار میری ہے۔ کہا پھر قسم کھائیں، کہا تلوار میری ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی ذات اس سے بڑی ہے کہ میں دنیا کی کسی چیز کے حصول کے لیے اس کی قسم کھاؤں۔ ہم تو جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں نا، جیسی قسم بھی ہو، کبھی دوستوں کے لیے کھا جاتے ہیں، کبھی کسی کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اللہ بہت بڑا ہے، ایک دنیا کی ایک چیز کے حصول کے لیے میں قسم کھاؤں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ چند قدم چلے تھے کہ وہی یہودی سر آ کے ان کے پاؤں پر رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کس خاندان میں رسالت رکھنی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی پہلی سورہ سورہ علق ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ اس میں 2 دفعہ کیا ہے۔ ثالثاً بتایا گیا ہے کہ اللہ اس قدر عظیم ہے کہ اس نے جمے ہوئے خون سے، لوتھڑے سے، مٹی سے، قطرہ آب سے آپ جیسا خوبصورت انسان بنایا ہے۔ چوتھا یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ بہت بڑا کریم ہے، اس کا لطف، اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کی رحم کہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر وہ مہربانی نہ فرمائے تو ہمارے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیا میں ہم رہنے کے قابل نہیں۔ ہر غلط کام پر اگر ہمیں سزا دی جائے تو ہم رہ نہیں سکیں گے، لیکن یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رہ رہے ہیں۔ تو 4 دفعہ اللہ کا ذکر، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو دیا گیا ہے پڑھنے کا، اور ماشاءاللہ یہاں بکثرت وہ لوگ موجود ہیں جو پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ کالجوں میں پڑھ رہے ہوں، اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، کسی اور جگہ پڑھ رہے ہوں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، بزرگان بھی یہاں موجود ہیں۔ تو حکم دیا گیا ہے پڑھنے کا۔ اب اگر ایک انسان کا مقصد، ایک انسان کا ہدف، ایک انسان کی غرض و غایت پڑھنا ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے۔ اگر اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیتا ہے تو سمجھا جائے گا عقل مند،
اور اگر پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا، پھرتا چلتا رہتا ہے، آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا، تو اس کو عقل مند کبھی نہیں کہتے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جس کام کو سنبھالے پوری توجہ کے ساتھ کرے، ملازمت کر رہا ہے چھٹی نہ کرے بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اس طرح ملازمت کرے کہ صاحب دکان صاحب کارخانہ خوش ہو جائے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، میرے لیے مفید ہے۔ دکان کر رہا ہے تو عشق کی حد تک دکان کے ساتھ اس کو ہو کہ وہ دکان کا داغا کبھی نہ کرے۔ کوئی بھی آ جائے کہے جی یہ دکان کا ٹائم ہے، میں کسی جگہ نہیں جا سکتا، اور اگر کبھی چلا جائے کبھی نہ جائے تو دکان تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو کام بھی کر رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ کرے گا، اس کو کہیں گے عقل مند، کہ اس کو اپنے کام کا احساس ہے۔ اگر توجہ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوف ہے، احمق ہے، کام شروع کر دیا ہے لیکن کام کرنا اسے آتا نہیں ہے۔ تو پہلا حکم دیا گیا ہے پڑھنے کا۔ پڑھنا تب مفید ہوتا ہے جب انسان قلم سے کام لے، کہ جو کچھ معلوم کیا ہے اس کو لکھ لے۔ کوئی کام بھی ہو لکھ لیا جائے، وہ پھر لکھی ہوئی چیز ضائع نہیں جاتی۔ علم کا کوئی چیز ہو لکھ لے، کوئی نئی چیز سنتا ہے لکھ لے، کوئی چیز پڑھتا ہے کسی جگہ لکھ لے۔ قلم کے ذریعے ہی علم محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے کسی وقت ذکر کیا تھا کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، القلب یتکل علی الکتابہ، خود دل جو ہے اس کا بھروسہ بھی کتابت پر ہے، ہر چیز یاد نہیں رکھ سکتا، کتابت کر لینی چاہیے۔ تو پہلے ہے پڑھنا، پھر ہے کتابت، اس کے ساتھ کیا ہے علم کا حصول، کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے۔ چوتھی چیز عبادات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادات یعنی اپنے آپ کو عبد سمجھے، عبد کو جو حکم دیا گیا ہے مثبت بجا لائے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائے۔ پھر حکم دیا گیا ہے ہدایت کا، ہدایت یافتہ بن جاؤ، راہبری شدہ بن جاؤ، ہدایت آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ ہدایت اس حد تک ہو کہ آپ تقوی و پرہیزگاری کی حد تک پہنچ جائیں، یعنی ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ آپ کا دل ہی نہ چاہے کہ میں اس عبادت کو یا اس نیک کام کو چھوڑوں، یعنی سکون ہی نہ ہو کہ اگر آپ اس نیک کام کو چھوڑیں۔ اس طرح کا ملکہ پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کو گویا کہ کیا کہیں گے، تقوی۔ تو پڑھنے کا حکم بھی ہے، قلم کا حکم بھی ہے، علم کے حصول کا حکم بھی ہے، عبادات بجا لانے کا حکم بھی اس سورہ میں دیا گیا ہے، ہدایت کا بھی کہا گیا ہے، اور تقوی و پرہیزگاری کا بھی کہا گیا ہے۔ کچھ چیزیں سے منع بھی کیا گیا ہے، کبھی نیک کام سے کسی کو نہ روکو۔ دوسرا منع کیا گیا ہے کبھی کسی اچھے کام کی تکذیب نہ کرو، کبھی اچھے لوگوں سے، اچھی شخصیات سے، نیک لوگوں سے، علماء سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے، نصیحت کرنے والوں سے پشت نہ پھیرو، ایک طرف نہ ہو جاؤ۔ تو ایک طرف ہیں ایسی چیزیں جن پر عمل کرنا ہے، ایسی چیزیں ہیں جن سے رک جانا ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت و کرم کا بھی ذکر کیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے 3 باتیں کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان غلط لوگوں کی بات نہ مانیں، آپ پرواہ ہی نہ کریں، جو کچھ کہتے رہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اور اس کے بعد 2 حکم دیے گئے ہیں اپنے نبی کو، ایک ہے سجدہ، سجدہ ہے معراج مومن، عبادت کا معراج در حقیقت انسان کا سجدہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سجدہ کو اس قدر خشوع و خضوع کے ذریعے کیا جائے کہ یہ قرب خدا کی علامت بن جائے، اس صدقہ کی وجہ سے ہم خدا کے قریب ہو جائیں، یہ ہمارا سجدہ سبب بن جائے قرب خداوندی کا، یہ ہمارا سجدہ اللہ والا ہمیں بنا دے، یہ سجدہ ایسا ہو جائے کہ ہم مقربین خداوندی سے ہو جائیں۔ یاد رکھیں جب ہم مقربین خداوندی سے ہو جائیں گے تو حدیث قدسی میں ہے کہ انسان نوافل اچھے کاموں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ میں ان کو اپنا مسل قرار دیتا ہوں۔ بئی معنی جیسے میں کہتا ہوں ایک چیز کو ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی کہے گا تو چیز ہو جائے گی۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرب خداوندی کی انتہا تک پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک یہودی نے یہ کہا مولا علی کی خدمت میں، یا علی
آپ دعوے بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن آپ مزدوری ہمارے پاس کر رہے ہیں، ایک دن ہم مزدوری نہ دیں تو آپ کے گھر کھانا نہ پکے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا یہودی تجھے کیا پتا کہ علی کی عظمت کیا ہے؟ مسلمانوں کو پتہ نہیں چل سکا تو یہودی کو کیا پتہ چلتا؟ تجھے کیا پتا کہ علی کی عظمت کیا ہے؟ میں وہ ہوں کہ اگر دیوار کو حکم دوں سونا بن جا تو وہ سونا بن جائے گی۔ یہودی کیا دیکھتا ہے کہ دیوار سونا بن چکی تھی؟ تو میں یہ کہتا ہوں اے دیوار، مولا علی نے حکم تو نہیں دیا تھا سونا بننے کا، وہ تو یہ فرمایا تھا اگر میں چاہوں، یہ تو نہیں کہا تھا سونا بن جا۔ تو دیوار جواب دے گی کہ آپ لوگ اس بلندی تک نہیں جا سکتے، اصل بات یہ ہے کہ مولا کے حکم کی ضرورت نہیں تھی، ادھر علی کی مشیت ہو جائے سونا بننا میرا کام تھا۔ لذا مولا اس قدر عظمت کے مالک تھے کہ اپنی ذات کو پیچھے کیا، اللہ کا جو حکم ہوتا تھا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ کتنے بندوں کو قتل کیا ہے، اور بعد میں یہ دشمنی جتنی تھی وہ کہتے تھے ہمارے بندے مارے گئے ہیں، بنی امیہ کے بندے مارے گئے، ان کے رشتہ دار مارے گئے۔ لذا وہ کہتا تھا، خود یزید نے کہا تھا کہ میرا فلاں فلاں مارا گیا ہے، میں آج بدلہ لے رہا ہوں۔ تو در حقیقت انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، جو اللہ کا کام ہوتا تھا اسی کے مطابق وہ چلتے تھے۔ اگر اللہ کا حکم ہے یا علی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے تھے۔ کتنی مدت بیٹھے رہے؟ 25 سال۔ 25 سال کو تھوڑا عرصہ ہوتا ہے، 25 سال برابر تلوار نیام میں آ گئی، اور پھر بڑھاپا بھی آ گیا ہے، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، تو تلوار کے جوہر اب بھی وہی ہیں جو جوانی میں تھے۔ جوانی اور بڑھاپے کا فرق بھی نہیں پڑا۔ بچپنا ہے، اگر کبھی رسول اللہ کو بچے تنگ کرتے ہیں تو علی کہتے ہیں میں ان کا بندوبست کروں گا۔ ایسی پٹائی کی کہ جو بچہ بھی گھر میں گیا ہے تو اس نے کہہ دیا آج علی نے ہمیں مارا ہے، آج علی نے مارا ہے۔ تو بچوں نے شرارت چھوڑ دی، اور اگر ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ بستر پر سو جائیں، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ بزرگ ہیں، کھا پی چکے ہیں، وقت گزار چکے ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہے، میں ابھی جوان ہوں، آپ مجھے بستر پر سلا رہے ہیں۔ صرف یہ پوچھا کہ آپ کی جان تو بچ جائے گی، اور اس کے بعد سو گئے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ کو نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ فرمانے لگے ایک ہی رات تو سونے کے لیے ملی تھی، میں تو ایسا سویا کہ کروٹ تک میں نے نہیں بدلی۔ یہ ہے کہ ہر کام مرضی خدا کے مطابق کرنا ہے، اس میں عادت کو کوئی دخل نہیں، رواج کو کوئی دخل نہیں، رسم کو کوئی دخل نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کرنا ہے، اسی حکم کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مولا علی کے بیٹے، فاطمہ کے لال، رسول اللہ کے نواسے، حسن کے بھائی، طاہر، معصوم، پاک، علم لدنی کے مالک۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو بھی جو حکم ہے اس حکم کے مطابق چلنا ہے۔ بچپنا ہے، لوگ کھیل رہے ہیں، یہ ویسے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت وہاں سے چلے، لوگ ان کے پاؤں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے لیے سرمایہ حیات بنا رہے تھے۔ تو حضرت نے کہا آج میرے پاؤں کی مٹی اٹھا رہے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ہی لوگ مجھے پتھر مار رہے ہوں گے، قتل کر رہے ہوں گے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں، یہ کر رہے تھے، یہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا دعوہ فإن علمہ علمی، ان باتوں کو چھوڑو، حسین کا علم میرا علم ہے، اور میرا علم اللہ کا علم ہے، لذا جو کچھ کہا ہے۔ تو گویا امام حکم تھا کہ اب آپ نے، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اس مرکز کو چھوڑ دینا ہے۔ امام مرکز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کل میں نے ذکر کیا تھا بڑے اہتمام سے علی کی بیٹی کو مدینہ میں بھی سوار کیا گیا، اور بڑے اہتمام سے علی کی پردہ دار بیٹی کو مکہ میں بھی سوار کیا گیا۔ ایک روایت میں نے دیکھا ہے جب یہ قافلہ چل پڑا نا تو کسی نے خبر دی کہ مولا ایک بالکل چھوٹا سا مختصر قافلہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو حضرت نے بلوایا، وہ کون تھے؟
صحابی رسول تھے، کہنے لگے کہ آپ پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ سنو گے اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے حسین آپ چھوٹے سے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ ایک دفعہ رسول اعظم خطبہ دے رہے تھے، آپ گر گئے تھے، تو رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ دیا تھا، خطبہ چھوڑ دیا تھا، اور پھر آپ کو اٹھایا، خود اٹھا کر لے گئے، اور ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ چھوڑ دیا ہے، آپ کو اس طرح کر رہے ہیں کہ اس طرح اوپر کرتے ہیں کہ آپ سینے تک آ جاتے ہیں، پھر گھٹنوں تک آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انی احب حسینا، خدایا میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد فرمایا یا اللہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی میں پیار کرتا ہوں۔ آپ جامعۃ الکوثر میں بیٹھے ہیں، گویا رسول اللہ آپ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے جب سے میں نے یہ کلمہ سنا ہے میں تو آپ کا تابع ہوں، اب آپ جا رہے ہیں جان کی قربانی کے لیے، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ عزادارو، امام نے فرمایا پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے، دور دور کیوں؟ تو وہ ایک کلمہ کہتا ہے جس کی وجہ سے امام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہنے لگے یا حسین فرزند رسول میں کیسے آپ کے قریب چلوں، آپ کے قافلہ میں تو علی کی بیٹی جا رہی ہے، آپ کے قافلہ میں تو علی کی بیٹی جا رہی ہے، علی کی بیٹی جا رہی ہے، میں قریب کیسے چل سکتا ہوں؟ کتنا بڑا عظیم پردہ تھا اس بی بی کا۔ ایک شخص کہتا ہے 3 سال برابر میری دیوار علی کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی، 3 سالوں میں یا 3.25 سالوں میں نے زینب کی آواز کو نہیں سنا۔ اب یہی بی بی کبھی کوفہ کے دربار میں کھڑی ہے، کبھی شام کے دربار میں کھڑی ہے، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، کبھی یزید سے بات ہو رہی ہے، کبھی ابن زیاد سے بات ہو رہی ہے، کہاں زینب؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سفر کر رہے ہیں، سفر جاری ہے، ایک منزل میں بہن بھائی کا خیمہ اکٹھا ہوتا تھا، یعنی ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ زینب نے کافی رات گئے رونا شروع کر دیا، جب رونے کی آواز حسین کے کانوں میں گئی، اپنا خیمہ چھوڑ کر آئے، اپنی دونوں باہیں بہن کے گلے میں ڈال دی اور کہنے لگے پیاری بہن رو کیوں رہی ہو؟ تو جناب زینب نے کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے، ایک خون کا دریا ہے، کبھی آپ اس میں غوطہ لگاتے ہوئے نیچے چلے جاتے ہیں، پھر کبھی آپ ظاہر ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے ہاں جا رہے ہیں نا آپ دیکھ لیں گے کہ کیسا خون کا دریا ہوگا اور کس طرح میری حالت ہوگی۔ بہن بھائی کافی دیر تک باتیں بھی کرتے رہے اور روتے بھی رہے۔ یہ بہن کہا کرتی تھی بھیا آپ کے بغیر 1 منٹ کے لیے میں نہیں رہ سکتی۔ اس بہن نے بیٹے بھی دیے پھر بھی حسین نہ بچ سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ قافلہ جا رہا ہے، ایک منزل ہے جس کو کہتے ہیں منزل زرود، اس منزل میں ایک اور قافلہ بھی تھا، وہ مولا کے ماننے والا نہیں تھا بلکہ جنگ صفین میں امیر المومنین کے مد مقابل فوج میں تھا۔ اس کی کوشش ہے کہ مولا کے خیمہ کے قریب میرا خیمہ نہ لگے، یعنی شعوری طور پر کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک جگہ جب پہنچے وہاں کی وضع ایسی تھی کہ اس کو بہت زیادہ دور خیمہ نہ لگا سکا، قریب ہی تھا تقریباً۔ امام نے بلایا عباس بیٹا آؤ، عباس آؤ، اکبر بیٹا آپ بھی آئیں، قاسم بھی آئیں، 4-5 آدمی بھیجے، جاؤ جا کے اسے ملو اور جا کے کہو حسین تجھے بلا رہے ہیں۔ یہ بزرگوار آئے، انہوں نے آ کے آواز دی کہ آنا رسول الحسین، حسین کا سفیر ہوں اور ملنا چاہتا ہوں۔ روایت میں لکھا ہوا ہے، تمام مقتل کی کتابوں میں، کھانا چنا جا چکا تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، لقمہ اٹھایا ہوا تھا، وہ لقمہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔
گویا ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کہیں اڑ نہ جائیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ خدا بھلا کرے، اس کی بیگم کا جو دوسرے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے وہ آواز دے کر کہتی ہے زہیر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ نواس رسول تجھے بلا رہا ہے، تو نہیں جاتا؟ حقیقت یہ ہے کہ کربلا میں جتنا حصہ مردوں کا ہے اتنا ہی عورتوں کا ہے۔ اس نے کہا زہیر سبحان اللہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ نواس رسول بلا رہا ہے، آپ نہیں جاتے؟ کل قیامت کے دن رسول اور فاطمہ کو کیا جواب دو گے؟ اور ساتھ ہی یہ کہا وہ پکڑ نہیں لیں گے تجھے، اگر ارادہ نہ بنے تو واپس آ جانا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، ایک طرف جذبات رحمانی ہیں، ایک طرف وساوس شیطانی ہیں، میں درمیان میں پھنسا ہوا ہوں۔ کرسی امامت پر مولا بیٹھے ہوئے تھے، جب میری نظر پڑی ہے بغیر کسی تمہید کے، مولا نے فرمایا زہیر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، وعدہ کرتا ہوں جنت میں تو پہلے جائے گا میں بعد میں جاؤں گا۔ کہنے لگے وساوس شیطانی ختم ہو گئے، جذبہ روحانی بیدار ہوا، روحانی میں نے کہا مولا میں حاضر ہوں۔ اب آیا ہے اپنی بیگم سے کہتا ہے میرے 2 باغ ہیں، 2 مکان ہیں، میرا پلاٹ بھی موجود ہے، آپ کوفہ چلی جائیں، وہاں آرام سے رہنا، میں مولا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ اس عورت نے کہا زہیر تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا، یہ راستہ تو میں نے تجھے دکھایا ہے، تو جا ہی نہیں رہا تھا، یہ میں نے بتایا ہے، راستہ دکھایا ہے، اب مجھے تو چھوڑ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں جنگ ہوتی ہے، کیا ہو جائے کیا نہیں ہوتے، تو آپ چلی جائیں۔ تو اس نے ایک کلمہ کہا زہیر سوچ لے، جب میں چلی جاؤں گی کوفہ تو وہ خیال کریں گے کہ میں دشمن کی بیوی ہوں، اور آپ چلے گئے ہیں مولا کی طرف تو وہ تو مجھے گرفتار کر لیں گے، تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، لیکن کیوں نہیں ایسا ہوتا مجھے ساتھ لے جائیں، آپ پسر مرتضیٰ کی خدمت کریں، میں دختر مرتضیٰ کی خدمت کروں گی۔ اور اس کے بعد اس نے کلمہ کہا کسی کی کیا مجال کہ آنکھ اٹھا کر دختر علی کی طرف دیکھ سکے۔ میں عرض کروں گا دیلم یہ اس وقت تک تھا جب تک عباس موجود تھے، ادھر عباس گھوڑے سے گرے تو زینب نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا پردہ نہیں رہے گا، میرا پردہ نہیں رہے گا۔ اور جب کربلا میں آواز بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بکربلا، تو زینب باہر آ گئی اور اس وقت کہا واہ حجابا واہ حجابا واہ حجابا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سفر ہو رہا ہے، ایک جگہ تشریف لائے، فرمایا یہاں سے پانی زیادہ مقدار میں لے لو۔ مولا تھے نا، وہ جانتے تھے کہ کیا ہوگا، ان کی نظر میں تو یہ سب چیزیں ہیں، وہاں تو جاسوسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آئیں وہ آ کے انہیں بتائیں۔ تو کہنے لگے جی آپ بھر لیں۔ کچھ آگے نکلے، کسی نے کہا ہمیں بڑے درخت نظر آ رہے ہیں، تو مولا نے فرمایا درخت نہیں ہے یہ نیزے ہیں، درخت نہیں ہے یہ نیزے ہیں۔ سنتے رہتے ہیں آپ، ہور کی فوج آ گئی، 1000 کا لشکر ہے، مولا کے ساتھ تو تعداد بہت کم تھی، 1000 کا لشکر وہ آ گیا ہے، پیاس سے جام بلم ہے۔ کسی نے کہا مولا یہ بڑا اچھا موقع ہے، حملہ کر کے چند منٹوں میں ان کا خاتمہ کر دے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ کیا کہنا عظیم شریعت کے پابند، یہی امام تھے آپ کے کہ جب جنگ صفین میں دوسری فوج نے قبضہ کر لیا تھا پانی پر، تو یہ آئے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں پانی چھڑواتا ہوں۔ اجازت نہیں دے رہے تھے، بڑی مشکل سے مولا نے اجازت دی، تو یہ لشکر کا کچھ حصہ لے کر گئے، لیکن جتنے بڑے کمانڈر تھے مالک اشتر وغیرہ کسی کو ساتھ نہیں لے گئے۔ تھوڑے ہی وقت میں پانی پر قبضہ کر لیا۔ کسی نے کہا کہ اب ہم ان کو پانی نہیں دیں گے، فرمایا پانی روکنا ہمارا کام نہیں، پانی روکنا ہمارا کام نہیں۔ تو جنگ صفین میں دشمن فوج کو پانی پلایا، اب بھی ہر کی فوج کو پانی پلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں ان کو بھی پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، اور ساتھ فرمایا گھوڑا ایک دفعہ سیر نہیں ہوتا، 3 دفعہ گھوڑوں کو پانی پلاؤ، 3 دفعہ گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ ایک شخص کہتا ہے میں اتنا بدحواس ہو گیا تھا
کہ مشکیزہ لیتا کبھی اس طرف چلا جاتا کبھی اس طرف، مولا بنفس نفیس کھڑے ہوئے، مشکیزہ اپنے شانے پر رکھا اور مجھے کہا آرام سے مشکیزہ کا دانہ کھولا اور کہا کہ آپ آرام سے پانی پیئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیئیں۔ عزادارو، جس نے یہ پانی پلایا تھا یہی لوگ کربلا میں بھی موجود تھے، اور ہر طرف سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی تھی، بچے پیاس سے جا بلب تھے اور ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، پانی پلایا۔ اب اس کے بعد نماز با جماعت ہوئی، ہور نے نماز پیچھے پڑھی۔ جب مولا وہاں سے جانے لگے تو ہور نے آ کے لگام کو تھاما ہے۔ اس وقت مولا نے ایک کلمہ کہا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، لیکن اس نے یہ کلمہ کہا کہ فرزند رسول تیری ماں زہرا ہے، میری جان قربان، میرا سر اس کے نیچے ہے، میں کبھی کوئی بات ایسی نہیں کروں گا۔ اسی لیے تو حضرت نے فرمایا تھا نا جب یہ آیا تھا، ہور تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہو رہا ہوگا، اجرکم علی اللہ۔ یہ قافلہ جا رہا ہے اسی طریقے، ایک منزل ہے جس کا نام منزل شراف ہے۔ اس منزل شراف پر دیکھا کہ دور سے دو آدمی جا رہے تھے، پوچھا کون ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے دیکھ کر بتایا لگتا ہے کہ بنی اسد کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور کوفہ سے آ رہے ہیں۔ فرمایا بلاؤ ان کو۔ وہ آگے دونوں آدمی کہنے لگے آپ کے پاس خبر دی؟ ہمارے پاس خبر ہے لیکن ہم تنہائی میں دینا چاہتے ہیں۔ عجیب انداز ہے مولا کا، فرمانے لگے میری کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں ہے، یہ سب کے سامنے آپ بتا دو کہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے مولا ہم نے دیکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ فوجی مسلم پر حمل آور تھے، اور پھر مسلم کو پکڑ لیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مولا مسلم کی حالت بڑی غیر تھی، دانت ٹوٹ چکے تھے، ہونٹ زخمی ہو چکے تھے۔ عزادارو، مسلم جیسا بے کس اور کوئی شہید نہیں ہے، تنہا یکو تنہا بے کس، کوئی ساتھی نہیں، نہ کوئی مرد ہے نہ عورت ہے نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے۔ کربلا میں تو 72 تو تھے نا، یہاں تو یہ بالکل اکیلا ہے۔ اور اس نے کہا مجھے پانی دے دیں۔ پانی ایک دفعہ لیا خون آ گیا، دوسری دفعہ پانی لیا خون آ گیا۔ میں عرض کروں گا مسلم آپ ہیں حسین کے سفیر، حسین تو 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پانی پئیں؟ تو بہرحال پانی تو نہ پی سکے۔ وہ کہنے لگا کہ ان کو لے جایا گیا دارالامارہ کی چھت پر، اور وہاں سے ان کو سر قلم کر کے بدن کو نیچے پھینکا گیا، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے مولا ہم نے لڑکوں کو دیکھا ہے، ان کی ٹانگوں میں رسی ڈالی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ وہ گلیوں کوچوں میں پھرا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جو ابن زیاد کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا جو کچھ ہوا ہے۔ عزادارو، مولا وہاں سے اٹھے، آنکھوں میں آنسو روا تھے، خیمہ کے اندر گئے، مسلم کی دونوں بیٹیوں کو بلایا، ایک کو دائیں زانو پر بٹھایا ایک کو بائیں زانو پر بٹھایا، اور جب دونوں بیٹھ گئی دونوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ بڑی بیٹی کہنے لگی ماموں لگتا ہے کہ ہم یتیم ہو گئی ہیں، لگتا ہے کہ ہم یتیم ہو گئی ہیں ماموں، کہ ہمارا بابا مارا گیا ہے۔ فرمایا آپ یتیم نہیں، میں آپ کا باپ ہوں، عباس آپ کے باپ ہیں۔ تو بچیے بہرحال رونا شروع کر دیا۔ مولا نے کہا وہ اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں، اور اس وقت وہ مولا کائنات کے پاس موجود ہے، حوض کوثر کا پانی ان کو پلا دیا گیا ہے۔ بس ختم کر چکا، آخری کلمہ ہے۔ اب یہ قافلہ چلا، وہاں سے سیدھے پہنچے ہیں ایک جگہ جہاں گھوڑا آ کے رک گیا ہے۔ بڑی کوشش کی ہے، گھوڑے نے حرکت نہیں کی۔ جب گھوڑے نے حرکت نہیں کی تو مولا نے اس وقت لوگوں کو بلایا کہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا جی اس جگہ کا نام نینوا ہے۔ پھر پوچھا اور اس کا نام؟ کسی نے کہا اس جگہ کا نام غازریہ ہے۔ پھر پوچھا اس کا اور کوئی نام؟ کہا گیا اس کا نام شط فرات ہے۔ پھر پوچھا اور کوئی نام؟ ایک بوڑھے نے بتایا اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام آنا تھا۔ اس وقت مولا نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اپنی جان کی قربانی دینی ہے۔ عزادارو، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک ہوا کا ایسا بگولا آیا جس نے مولا کو گھیر لیا۔ 2-4 منٹ کے لیے زینب و کلثوم بھائی کو نہیں دیکھ سکی،
پریشان ہو گئی. جب بگولا ختم ہوا ہے تو بہنیں کہتی ہیں بھیا یہ زمین بڑی دردناک ہے، ہمیں کسی اور جگہ لے جاؤ. تو اس وقت مولا نے ارشاد فرمایا بہن زینب آؤ دیکھو وہ گودال جو نظر آ رہا ہے وہاں میں مارا جاؤں گا، یہاں اکبر کی لاش پڑی ہوگی، دریائے فرات کے کنارے عباس کی لاش پڑی ہوگی، یہاں قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی. اب یہی وہ جگہ ہے جہاں کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہم اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں. اجرکم علی اللہ. اس وقت ایک روایت میں ہے کہ حسین کے سینے پر سونے والی بچی قریب آئی اور آ کے کہا بابا آپ زمین پر بیٹھ جائیں. جب آپ کے مولا زمین پر بیٹھ گئے تو یہ بچی زانو پر بیٹھ گئی. بابا کا سر اٹھا کے اپنے سر پر پھیرا، پوچھا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا منزل شراف میں نے دیکھا تھا کہ مسلم کی بچیوں پر آپ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا. بابا مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ آپ مارے جائیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے. علاقت قتل الحسین کی آواز اٹھے گی، ہمیں قید کر لیا جائے گا، لذا